each time the most number one trend for last 6 months is free Palestine. हमें ये समझना पड़ेगा वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, क्योंकि एक इंजीनियर जो होता है उसको तो कहते हैं इंजीनियर है इसलिए कि ही डिजाइन solution for a problem. آج کل فلسطینین ایشو ہے تو آج کل پاکستانی عوام بھی نا بڑی کنفیوز ہے اس سے نا اب کسی کو کہو نا بائک آؤٹ کرنے تو وہ بھی پھر پتہ نہیں کیوں کنفیوز ہے، پتہ نہیں کنفیوز ہے، لیکن حالانکہ بائک آؤٹ کرنا ہم لوگوں کا بنتا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ تھوڑا سا بتا دیں کہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے کیا رول پلے کر سکتا ہے. تو اچھا جہاں تک بات آتی ہے نا عام عوام کی، ٹھیک ہے، عام عوام اس ٹائم پہ نا دعا کے علاوہ ٹھیک ہے بائک آؤٹ تو کر ہی سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بائک آؤٹ از این اکنامک ویپن، ٹھیک ہے، اکنامک وارفیئر کا ایک ٹول ہے بائک آؤٹ، ٹھیک ہے. اور اکنامک وارفیئر کی جو ایگزامپلز ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا ملتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی جو سب سے جو ہمارے پاس بیسک جو ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس ہے غزوہ بدر کی، ٹھیک ہے. جو غزوہ بدر تھے اٹ واز ناٹ مینٹ ٹو بی اے بیٹل، ٹھیک ہے، وہ کبھی بیٹل نہیں تھی. اٹ واز واٹ مکہ کے جو ٹریڈ روٹ سے وہ مدینہ کی سے گزر رہے تھے، ٹھیک ہے، اینڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلان کہ ہم ان کو جا کے لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا، ان کی جو معیشت ہے وہ کمزور ہوگی، تو یہ جو پیسہ جو ہم مسلمانوں کو ڈیمیج کرنے میں لگاتے ہیں یہ وہ پیسہ ہمارے خلاف نہیں لگا سکیں گے اس قوت کے ساتھ. تو اٹ واز اے ویپن فار اکنامک وارفیئر، ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اختیار کیا. لیٹر آن وہ کنورٹ ہو گیا ایک جنگ کے اندر، ٹھیک ہے، غزوہ کے اندر. تبھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ گئے تو 2 گھوڑے تھے اور بس اتنی تلواریں تھیں اور بس کسی کے پاس ذرا بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے پڑھتے کہ اٹ واز نیور مینٹ ٹو بی اے وار، ٹھیک ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اکنامک ڈیمیج پہنچانے کے یہ اقدام اٹھائے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایگزامپل ہیں. خیبر کی ایگزامپل ہے جب یہودی ہمارے پاس ایگزامپل ہے جب یہودی قلعے کے اندر محاصرہ کر لیا تھا اور باہر ہمارا ان کی فضلیں تھی، ان کی اکانومی تھی، ٹھیک ہے. وہ کس لیے مطمئن بیٹھے تھے اندر کہ ہماری اکنامی سیف ہے. لیکن اگر یہ ایک اکنامیکل وارفیئر کا ذریعہ نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان فصلوں کو جلانے تو حکم نہ کرتے، لیکن انہوں نے دیا، ٹھیک ہے. اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کو تو منع ہے نا کہ کوئی بھی درخت پھلدار درخت یا فصلیں نہیں جلائیں گے مسلمان جنگ کی صورت میں بھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ اینڈ لاسٹ ہے اس حکم کا اجازت دی. کیوں؟ کیونکہ اٹ واز اے ٹول فار اکنامک وارفیئر. ایسے مواقع پہ رولز بھی بریک کر دیے گئے، ٹھیک ہے. یعنی میرے پچھلی 2 ایگزامپل میں چوری نہیں کرنی چاہیے، ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، اٹس ناٹ اے مسلم پریکٹس. بٹ اگر یہ ٹول ہے اکنامک وارفیئر کا اٹس اوبلائزڈ، ٹھیک ہے. سیم فصلیں نہیں جلانی چاہیے، نہ ہی درخت کاٹنا چاہیے، ٹھیک ہے. بٹ اف اٹ از اے ٹول تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے ایکسٹریم میجرز لیے. ہم ایک بائیکاٹ جس کے اندر ہم سمجھتے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، تو اس کے اوپر ایک کافی لیم آرگومنٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے کہ آپ فیس بک کا یا واٹس ایپ کا اس کا بھی بائیکاٹ کریں، ٹھیک ہے. تو بیسکلی اس کے اندر سمجھنے کی بات یہ ہے جو کنزیومر آئٹمز ہیں نا جن سے آپ لیز کھا کے آپ امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے، نہ مسلمانوں کا کوئی بھلا کرے، نہ کوک پی کے نہ پیپسی نہ میکڈونلڈس کھا کے آپ کوئی بھلا کرے، ٹھیک ہے. تو ویئرز آپ اگر اسی فیس بک پہ اسی ٹک ٹاک، ٹھیک ہے، اسی کے طاقت کو اگر آپ دیکھیں کہ یو ایس کو بین کرنا پڑا اس کو، جتنا انفلوئنس اس نے فلسطین کے لیے پہنچا ہے، جتنا انفلوئنس فیس بک اور اس سے بے شک شیڈو بین ہوئی ہے، بٹ اٹس ٹائم دی موسٹ نمبر ون ٹرینڈ فار لاسٹ 6 months از فری پیلسٹائن، ٹھیک ہے. چاہے وہ انہیں کا پلیٹ فارم ہے بٹ انہیں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا وی آر ان اسٹیٹ آف وار. اور یہ وار آف ایٹریشن ہے. وار آف ایٹریشن یہ ہوتی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے زخم دیکھیں نا اپنے دشمن کو لہو لہان کر دو کہ اب اس کے پاس اتنی طاقت کی نہ رہے کہ وہ آپ سے مقابلہ کر سکے. تو آپ نے ہر وہ چھوٹا سے چھوٹا جگہ جہاں پہ اس کو کچھ چوٹ لگ سکتی ہے نا یو ہیو ٹو. اور یہی ریزن ہے کہ بائیکاٹ از ون آف دا بائیکاٹ صرف اونلی حل نہیں ہے بٹ اٹس ون آف دوز ویپن. تو ہمیں اس کو استعمال کرنے میں کبھی وہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں اس سے کیا ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیس اسٹڈی سامنے ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہاں جو آپ نے سیکنڈ جو پارٹ کیا تھا کہ وی ایز اے سٹیزن یا ہم ایز اے اسٹوڈنٹ کیا کر سکتے ہیں، تو میں نے بات اسٹارٹ کی تھی ایز اے کامن سویلین. تو کامن سویلین تو بائک آؤٹ کرے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو اکٹھا کرے، ان کو لے کے چلے اور ایک کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ، ٹھیک ہے، فلسطین کے لیے آواز اٹھائے، ان کے لیے ایکشن لیں. یہ اس کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہے. لیکن ایک جو انجینئر ہے، ٹھیک ہے،
جیسے ہم سارے اسٹوڈنٹس ہیں انجینئرز ہیں ٹھیک ہے، جو ہمارے آنے والے دور کے لیے انجینئر ہیں، ان کے لیے اس ٹائم پہ ضروری ہے اور فرض عین ہے کہ وہ کیا کریں کہ وہ اپنا ویژن اگلے 10-15 سال کا 20 سال کا سیٹ کریں پلیز اپنے دماغ میں کہ اس ٹائم امت کو کون سی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور میں ایز اے میکینیکل انجینئر، میں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر، میں ایز اے الیکٹریکل کیمیکل، میں ایز اے بایو میڈیکل انجینئر، میں اس ٹائم پہ کون سا سب سے بڑا فائدہ امت کو پہنچا سکتا ہوں اپنی فیلڈ کے تھرو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو کرنٹ افیئرس کا پتہ ہونا اور نالج کا ہونا، اگین نالج، ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ دو چیزیں آپ اس کو گین کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں اور اگلے آپ کے لیے آپ اگلے 1 سال تک اپنا ویژن سیٹ کر لیتے ہیں نا، یہ نہیں کرے کہ آپ ابھی جائیں اور صبح کو آپ کا ویژن سیٹ ہو، آپ 1 سال لگائیں، اسٹڈی کریں، افیئرس کو پڑھیں، دیکھیں دنیا میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے ڈیولپ ہو، اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ دیکھیں کیا ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں، پھر آپ دیکھیں وٹ رول کین یو پلے ان دیٹ پوزیشن، کہ آپ کے سامنے سارے چیس کے پیسز ہوں، آپ ایک برڈز آئی ویو سے سوچیں کہ وٹ اسٹریٹجی یو ہیو ٹو میک کہ آپ ایسا اسٹیپ لے سکیں کہ آپ وہ فائدہ پہنچیں جو کہ اس ٹائم جو دشمن جو اپنے اکانومی سے جو فائدہ پہنچا رہے ہیں وہ اپنے مسلمانوں کو اور دشمنوں کو ڈیمیج کرنے میں، ٹھیک ہے، وہ فائدہ پہنچا سکیں۔ یہ اس ٹائم پہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انجینئر کے لیے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی اسکل سیٹ، یہ بھی میں بتا دوں ٹھیک ہے، انجینئر کے لیے اسکل سیٹ سب سے زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر اسکل نہیں ہے ایک انجینئر کے پاس تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کی کوئی ضرورت ہے، دنیا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کو، ہاں آپ کے باس کو ضرورت ہوگی بیکاز ہی وانٹ سم پیپل ہو کین ورک فار ہم، بٹ دنیا کو آپ جیسے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو اسکل کو ٹو ڈو یعنی مسٹ ٹو ڈو لسٹ میں آتے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، اپنے فیلڈ کا اسکل ہے اس کو استعمال کریں، امت لیول پہ فائدہ پہنچانا، گلوبل سوچیں، یعنی آپ چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنا سے اسٹارٹ ہوں، اپنے مسئلے سے اسٹارٹ ہوں کہ میں اپنی لائف کے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں ان کو میں اپنے اسکل سے امپروو کر سکتا ہوں، پھر ایکسپینڈ کرنا اسٹارٹ کریں، اور جہاں آپ کو اپرچونیٹی ملے آپ اس لیول کے پرابلم کو سولو کرنے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک انجینئر جو ہوتا ہے اس کو تو کہتے ہیں انجینئر ہے اس لیے کہ ہی ڈیزائن سولوشن فار اے پرابلم، ٹھیک ہے، تو انجینئر ایسے بندے کو کہتے ہیں، تو اگر آپ امت کے مسئلوں کا سولوشن ڈیزائن نہیں کر پا رہے تو کیسے نہیں؟ تو آپ انجینئر کیسے، ٹھیک ہے، تو آپ کو انجینئر ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے یا بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھی آپ نے جو ہے نا باتیں کی جس سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ہوگا اور ایک امت کے لیے ہمیں فائدہ ہوگا، جی ان شاء اللہ، تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ اللہ